إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم معزز حاضرین جمعہ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں میں اعلیٰ و برتر ہیں، کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات جاری کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ہم تک پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی اپنی امتی کو خیر کے تمام پہلو کو بتا دے اور شر کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کر دے۔ میں نے بھی تم لوگوں کو خیر کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سب سے تم کو آگاہ کیا اور برائی کے پہلو سے تم کو روک کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك۔ اے میرے صحابہ کرام، میں تم کو ہدایت کے روشن شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے دین اسلام کی راتیں بھی بالکل ویسے روشن ہے جیسے دن روشن ہے، اور اس دین سے میرے بعد انحراف روگردانی وہی کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کا جو مہینہ ہے، جو مہینہ آج ہم پر سایہ فگن ہے، اس کو عربی زبان میں شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کس سے دور رہنا چاہیے، ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ماہ شعبان ہے کیا۔
اس کو شعبان کا نام کیوں دیا گیا؟ اب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان عربی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے. رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. یعنی ان مہینوں میں قتل و غارت گری نہیں کر سکتے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی ان مہینوں میں قتل و غارت گری کرنا، ظلم کرنا، گناہ کرنا، معصیت سے ملوث ہونا، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی معیوب چیز ہے. جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شعبان کا مہینہ آتا ہے. رجب کے مہینے میں ہر کوئی جکڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی تلواریں نیام میں ہوتی ہیں، وہ جنگ نہیں کر سکتے ہیں. جو رجب کا مہینہ ختم ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی تلوار لے کر کے حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. شعبہ یا شعبو، تشعبہ کا معنی پھیل جانے کے معنی میں ہے، منتشر ہو جانے کے معنی میں ہے. چونکہ عرب کے لوگ ماہ شعبان میں وہ منتشر ہو جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے، کھانا تلاش کرنے کے لیے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑا ہے، یعنی منتشر ہونے کا مہینہ. اس مہینے کو بعض لوگوں نے شعبان الاکرم کے نام سے موسوم کیا ہے. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شعبان الاکرم، بہت ہی معزز، شعبان کا معزز مہینہ قرار دینا کتاب و سنت کے متن میں تو دور کی بات ہے، حاشیے میں بھی نہیں ہے. لہذا شریعت نے جس مہینے کو جو نام دیا ہے اسی نام سے ہمیں موسوم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے خود ساختہ نام دے کر کے اس کی منقبت کو، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے جو ماہ شعبان ہے اس مہینے کے سلسلے میں ہم اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں 2 طرح کی بات سامنے آئے گی. ایک یہ کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو جس مہینے میں اللہ رب العالمین بندے کے پورے سال کے نامہ اعمال کو آسمان پر اٹھاتا ہے. اسامہ بن زید کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسامہ بن زید نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ مالی اراکا تصوموا فی شعبان اکثر، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ماہ شعبان میں آپ بکثرت روزہ رکھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں یکفر فیہ الناس، لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں عبادت سے اور روزے سے، بندگی سے، اللہ کے ذکر اذکار سے. اور ایک بات سن لو، وَهَذَا الشَّهْرُ يُتُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ عِنْدَ اللَّهِ، ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے یہاں بندوں کے 1 سال مکمل، 1 سال کے پورے اعمال کو اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. وَأَنَا أُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں. اس لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھتا ہوں. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے، ایک مقام ہے، اس میں ہم کو بکثرت روزہ رکھنا چاہیے. ماہ رمضان کو عمومی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا، بخاری مسلم میں اور ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ مکمل کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر میں نے آپ کو دیکھا جب ماہ شعبان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. لہذا پتہ یہ چلا دونوں حدیث سے کہ ماہ شعبان میں بغیر کسی دن کے تعین کے جس سے جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رمضان کی تیاری میں، تاکہ رمضان کا جب روزہ آئے تو اچنبھا نہ لگے، تکلیف نہ ہو، وہ اس کی عادت پڑی رہے اور آسانی کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ وہ رکھ لے. مگر افسوس کہ اس مہینے کے ساتھ بعض علاقے میں بعض بھائیوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اس مہینے کے شان کے خلاف کچھ کام کرتے جا رہے ہیں جس کا نہ پتہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، نہ تابعین نے ایسا کیا ہے، نہ تابعین نے ایسا کیا ہے. اس مہینے کے ساتھ ظلم ہے اور یہ بڑی بدبختی
کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کو واضح انداز و بیان کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم کو سمجھ میں نہ آئے اس دین کے صاف و شفاف عمارت میں اگر ہم گندگی لگائیں, اس کو ہم بدنما کریں, اس کو داغدار کریں, تو ہم سے زیادہ بدبخت قوم اور کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر قاعدہ ہے, اسلام کے اندر قاعدہ ہے الاصل فی العبادات الحظر والمنع. عبادات میں اصل یہ ہے, عبادات کا قاعدہ یہ ہے, شریعت کا اصول یہ ہے کہ عبادت میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس عبادت کی اجازت اللہ کی طرف سے نہ ہو, رسول کی طرف سے نہ ہو. اپنی طرف سے کسی بھی عبادت کو انجام نہیں دے سکتے. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہ نماز تو اچھی چیز ہے لہذا ہم 4 رکعت پڑھیں گے, 5 رکعت پڑھیں گے, 6 رکعت پڑھیں گے, نہیں کر سکتے. طریقہ بھی اللہ کے رسول کا ہو اور اللہ کے رسول کو کہا ہو, لہذا دونوں باتیں ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ دل تو بہت صاف ہے, اللہ کی رضا جو ہی مقصود ہے, اللہ سے محبت کا تقاضا ہے, رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, لیکن صرف نیت کے صالح ہونے سے, نیک نیت ہونے سے عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ 2 چیز کو دیکھتا ہے, دل کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, اور یہ نیت کافی نہیں ہے. وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے, کیا یہ اعمال سنت کے مطابق ہے یا نہیں, رسول کے فرمائے ہوئے قول کے مطابق ہے یا نہیں, رسول کے صحابہ کرام کے قول کے مطابق ہے یا نہیں. اگر مطابق نہیں ہے تو چاہے آپ کی نیت کے اندر کتنی ہی اچھی چیز ہونا کیوں نہ ہو, آپ کی نیت کتنے پاک کیوں نہ ہو, وہ ہمارا اللہ کے ہاں مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اللہ کا حکم نہ ہو, رسول کا حکم نہ ہو, صحابہ کرام اس راستے پر نہ چلے ہوں, تو وہ اعمال, وہ کام, وہ عبادت اللہ کے ہاں مردود ہے, مرفوض ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, بے سود ہے, بیکار ہے. آپ کی محنت بھی رائے گا چلی گئی, الٹے آپ پر گناہ بھی عائد ہوگا. لہذا مسلمانوں ایسا کوئی کام نہ کریں جس پر اللہ کا حکم نہ ہو, رسول کا حکم نہ ہو. اس مقام پہ اللہ کے رسول کی اور ایک حدیث بیان کیے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے میرے بھائیوں. وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے امتی تھے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. وستفترق هذه الامه على 73 فرقہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی. وکلہم فی النار, اور سب کے سب جہنم جائے گی, الا ملت واحدہ, ایک جماعت کے علاوہ. صحابہ کرام نے کہا, عرض کہ اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کا نشان کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم, آج کے دن جس راہ پر میں چل رہا ہوں, میرے صحابہ چل رہے ہیں, آج کے دن کی اس منہج کو اختیار کرنے والے ہی وہ کامیاب ہیں میرے بھائیوں. لہذا صحابہ کے زمانے میں جو عبادت نہیں تھی وہ آج عبادت نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ کے زمانے میں جو چیز عبادت تھی وہ آج بھی عبادت ہے. عبادت میں اضافہ کرنے کی گنجائش نہ ہم کو ہے, نہ آپ کو ہے, نہ کسی دنیا کی کسی طاقت کو ہے. شریعت مکمل ہو چکی ہے. اللہ نے آسمان سے اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں, اسلام مکمل ہو چکا ہے. اسلام میں کہیں کمی اور خامی نہیں ہے. اسلام کے سارے احکامات مرتب ہیں, منظم ہے اور بالکل مکمل ہے. جس انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آئیے قرآن و سنت میں مطالعہ کیجئے, آپ کو اس کا تشفی بخش جواب ملے گا. لیکن خرافات اور بدعات سے اسلام کو تکمیل کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں. اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے بلکہ ان کا کام یہ جو ہے بتاتا ہے کہ اسلام ناقص تھا, اسلام غیر کامل تھا, اسلام میں کمی تھی, ہم نے اس کو ایجاد کر کے اسلام کو مکمل کیا ہے, اسلام کو سندر کیا ہے, اسلام کو خوبصورت بنایا ہے. یقیناً غلط بات ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
जुमा के हर खुतबे में बयान फरमाते थे, फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। आप फरमाते थे सबसे बदतरीन चीज जो दीन के नाम पर लोग इजाद करते हैं, दीन के नाम पर जिक्र अज़कार इजाद करते हैं, दीन के नाम पर नमाज इजाद करते हैं, दीन के नाम पर रोज़ा इजाद करते हैं, दीन के नाम पर सदका इजाद करते हैं, दीन के नाम पर महफिलें लगाते हैं, दीन के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। सबसे बदतरीन चीज दीन के नाम पर नई नई चीजें हैं जिस पर ना अल्लाह के रसूल की महर है, ना अल्लाह की जानिब से उस पर कोई इशारा है, सबसे बदतरीन है मेरे भाइयों। आज अगर ढूंढेंगे हमारे समाज में बिदआत किस तरह से आ रही है, नमाज में भी बिदआत, इबादत में बिदआत, न जाने क्या बताऊं। फजर से 1 घंटा आधा घंटा पहले आवाज बुलंद आवाज बुलंद आप माइक में दरूद पढ़ते जा रहे हैं, नमाज के बाद आपने सुन्नत बना ली है 1 घंटा दरूद पढ़ने का। मुझे बताओ मेरे भाइयों किस हदीस में है, किस हदीस के हाशिए में है? अगर है तो आज ही मिंबर से उतरने के बाद 1 घंटा नहीं 2-2 घंटा अल्लाह के रसूल के पर हम दरूद भेजने के तैयार हैं। अगर सुन्नत यह है कि 10 तरह के माइक लगा करके फजर की नमाज के बाद जो लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, जो लोग नमाज के बाद कुरान लेकर बैठते हैं, उनके कुरान पढ़ने में खलल डालना, अगर ये सुन्नत है बताओ मेरे भाइयों कहां पर है मौजूद? मेरे भाइयों ये किस इस्लाम की बात है? किस नबी ने सिखाया, किस सहाबी ने सिखाया, किस ताबी ने सिखाया, किस तबे ताबी ने सिखाया? यही वजह है कि हमने कुछ किया, हमारी करतूत की वजह से आज हमारे मस्जिदों से अजानें बंद हो रही हैं, आज हमारे लाउड स्पीकर को नीचे किया जा रहा है। ये क्या है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंच रही है ये तुम्हारी कमाई की वजह से है, तुम्हारे करतूत की वजह से है। क्या सहाबा को मालूम नहीं था, अबू बकर को मालूम नहीं था, उस्मान को मालूम नहीं था, अली को मालूम नहीं था कि नबी पर दरूद पढ़ना इबादत है, सुन्नत है? मगर कहां इज्तिमाइयत के साथ, जमात के साथ, यह कहां है मेरे भाइयों? आज माह शाबान में कुछ लोगों ने माह शाबान की गलत ताबील करके जो आयत उस शान में वारिद नहीं है उस आयत को खींच करके ला करके माह शाबान की इतनी बड़ी फजीलत बयान करते हैं जो सुन्नत में नहीं है मेरे भाइयों। उनमें से एक ये है, सूरह दुखान की आयत है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सूरह दुखान की पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है उस वाज़ेह किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान करीम को उतारा है मुबारक रात में, मुबारक रात में। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, हम इसलिए उतारे हैं ताकि हम लोगों को डराएं जहन्नम की आग से और क़यामत के अजाब से, कब्र के अजाब से। युफ़रक़ु फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और उस मुबारक रात में हर मजबूत काम का अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। क्या कहा लोगों ने क्या कहा इस तफसीर में? इस रात से कौन सी रात मुराद है? लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उलमा ने कहा, लोगों ने कहा कि इस रात से मुराद शबे बरात है, शाबान की 15वीं तारीख की रात है। मुझे बताओ किसने कहा? इकरमा के हवाले से रिवायत मिलती है, उन्होंने कहा है कि इससे मुराद शाबान की 15वीं तारीख की रात है। मगर इकरमा एक ताबी है, क्या इकरमा की बात दलील है? इकरमा की बात हदीस और कुरान पढ़ने वाले, शरीयत पढ़ने वाले, उनको उसूल मालूम है कि ताबी की बात कोई हुज्जत नहीं है। अगर हुज्जत भी है तो हम देखते हैं आइए हुज्जत है या नहीं। कुरान करीम खुद कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को उतारा है शबे क़द्र में। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा है। अब बताओ मुसलमानों, हम अल्लाह की बात माने, रसूल की बात माने, वाज़ेह कुरान को माने, या हम इकरमा की बात को माने? आइए और दिखाते हैं। इकरमा की बात की मुखालफत सिर्फ एक ने नहीं, 10 सहाबा ने की है, 10 ताबीन ने की है। लिहाजा कुरान की बात, रसूल की बात, सहाबा की बात, ताबीन की बात, एक इकरमा की रिवायत से लेकर के हम उनकी बात को ठुकरा नहीं सकते। इकरमा की बात गलत है और तमाम मुफस्सिरीन ने, अक्सर मुहक्किकीन ने कहा है इकरमा की रिवायत गलत है, ये दुरुस्त नहीं है।
قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے آیت کے نص کے خلاف ہے، لہذا اس سے مراد سورہ دخان کے اندر جو رات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد شب قدر نہیں، میرے شب قدر مراد ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات مراد نہیں ہے۔ یہ ایک شبہ آیا ہے اور لوگ کہنے دیکھیے شب برات کی فضیلت میں قرآن نازل ہوئی ہے، مگر کھول کے دیکھو کیا کہا اللہ رب العالمین نے۔ میرے بھائیوں، آج 15ویں شعبان کی رات میں جو ہو رہے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے، 15ویں شعبان کی رات کو صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صلاۃ الالفیہ آیا کہاں سے؟ الفیہ کا کیا معنی؟ عربی زبان میں الف کا معنی ہے 1000، 1000۔ اور اس کی تاریخ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے، جس روایت کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ وہ روایت یہ ہے، بزام ان کے جن لوگوں نے گڑھا، بزام ان کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاشا وکلا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، جو شخص 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھے گا، 100 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ پڑھے گا، تو 100 رکعت میں سورہ اخلاص کتنے مرتبہ ہوں گے؟ 1000۔ اس لیے اس کو صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں۔ کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ جس نے شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگے گا قضى اللہ حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو پوری کرے گا اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ جو روایت ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام چاہے وہ مذہب حنفیہ کا ہو، شافعیہ کا ہو، مالکیہ کا ہو، حنبلیہ کا ہو، جو حدیث سے جن کو ادنا شغف ہے، تمام لوگوں نے کہا ہے یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے۔ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے آئی کہاں سے، یہ صلاۃ الالفیہ آئی کہاں سے میرے بھائیوں؟ یہ نماز صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، نہ رسول کو پتا تھا، نہ صحابہ کو پتا تھا، نہ تابعین کو ان کا علم تھا، نہ تبع تابعین کو اس کا اندازہ تھا۔ 448 ہجری کا واقعہ ہے، 448 ہجری کا واقعہ ہے۔ نابلس کی بستی میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام ہے ابن ابی الحمراء، نابلس یہ شام کے ایک علاقے کا نام ہے، نابلس کا رہنے والا، شام کا رہنے والا ابن ابی الحمراء 15ویں شعبان کی رات کو بیت المقدس پہنچتا ہے اور ان کی آواز بہت پیاری تھی، قرآن تلاوت کرتا تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس میں کب 448 ہجری میں بیت المقدس میں آ کر نماز شروع کر دیے۔ دوسرے دن کچھ لوگ آئے، تیسرے دن کچھ لوگ آئے، آتے گئے، یہ بدعت اپنی شکل اختیار کرتی گئی۔ اس وقت سے بدعت چالو ہوئی، اس سے پہلے 448 ہجری سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ بتائیے آپ لوگ، کیا اسلام 448 کے بعد مکمل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے اسلام مکمل ہو چکا تھا میرے بھائیوں۔ لہذا اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اور ایک بدعت ایجاد کی اور کہا کہ 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ حاشیے میں بھی نہیں ہے، سنت کے کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ صحیح روایت اگر دکھا دے تو بالکل ہم سب مسلمان ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر نہیں مانیں گے تو ہم تو کافر ہو جائیں گے نا۔ لہذا آئیے، کچھ لوگوں نے کہا، ایک حدیث گڑی اور کہا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جملہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے اے لوگو، جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات قیام کرو اور اس 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ نبی نے کہا ہے، نہیں معلوم کہ کس نبی نے کہا ہے، کہاں کہا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کو اللہ کے رسول سے کس نے سنا ہے؟ ذرا نام تو بتائیے میرے بھائیوں۔ ایک بھی حدیث اسلام میں نہیں چل سکتی جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ علماء کرام نے انتھک محنتیں کی ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ایک بھی روایت، ایک بھی حدیث جس کی سند نہ ہو، اسلام کا قاعدہ یہ ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو زمین پہ۔
کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، لہذا بغیر سند کے حدیث کی کوئی مقبولیت ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ عبد المبارک نے کہا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابن مبارک نے کہا کہ اسناد ہمارے دین کا حصہ ہے، سند ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا وہ کہہ کر کے اسلام میں ملاوٹ کر دیتا۔ لہذا 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کی نیت کر کے کہ اس کی کچھ فضیلت ہے روزہ رکھتا ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کا ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے کے رکھتا آ رہا ہے، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، تو 13 14 15 اس میں 15 تو آئے گا نا۔ لہذا وہ اگر کسی کی عادت بنی ہوئی ہے تو 13 14 15 ایام 20 کا روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن کوئی شخص جو ہے 11 مہینہ روزہ نہیں رکھتا ہے، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے ہاں بنٹھن کر کے سارے گھر کا پکوان تیار کر کے وہ جو ہے روزہ رکھنے تیار ہے، یہ غلط ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اور ایک بدعت جو ہے ایجاد ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اس رات کو لوگ طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، اور جن کے اقربا رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی روحیں ہمارے گھر آتی ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جب زندہ تھا تو کون کون سا کھانا پسند کرتا تھا، بریانی اور مٹن، چکن، مچھلیاں، نہ جانے کیا کیا وہ بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کو تسکین پہنچے گی، ان کے روح کو سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام میں انسانی زندگی 4 طرح کے ہیں، اور کسی بھی زندگی کو کسی پر قیاس نہیں کر سکتے، آپ دماغ نہیں لگا سکتے۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، جب آپ 10 مہینہ رہتے ہیں آپ زندہ رہتے ہیں، 4 مہینے کے بعد آپ کی سانس چلنے لگتی ہے۔ کون کھانا کھلاتا ہے؟ آپ سوچیں گے، دماغ لگائیں گے، کھانا کیسے پہنچتا ہے وہاں، دوا کیسے پہنچتی ہے وہاں، پانی کیسے پیتا ہے وہ بچہ، پاخانہ کہاں کرتا ہے، پیشاب کہاں کرتا ہے، عقل نہیں لگا سکتے۔ ایک زندگی۔ دوسری زندگی دنیاوی زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، روشنی دیکھتا ہے، سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ تیسری زندگی عالم برزخ کی زندگی ہوتی ہے، وہ قبر کی زندگی ہوتی ہے، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد مٹی کے نیچے کی زندگی ہوتی ہے۔ چوتھی زندگی جنت یا جہنم کی زندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 4 زندگی ہے، کسی زندگی کو کسی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے فلاں جو مر چکے ہیں وہ بریانی پسند کرتے تھے لہذا بریانی بناتے ہیں، وہ جو ہے روٹی پسند کرتے تھے روٹی بناتے ہیں، کوئی چپاتی پسند کرتے تھے چپاتی بناتے ہیں۔ غلط بات ہے، بدعت ہے یہ۔ اور ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کی رات کو عائشہ کی غلط روایت کو دلیل بنا کر کے قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ پہلے دلیل بتا دیتا ہوں، پھر جو ہے اس بدعت کی جو ہے بارے میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں۔ بیہقی کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے بغل میں سوئے ہوئے تھے، میں اچانک میری آنکھ کھلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ میں گھبرا گئی یہ سوچ کر کے کہ شاید کہیں اللہ کے رسول خیانت کر کے میری باری میں کسی دوسری بیوی کے نہ یہاں چلے گئے ہوں۔ میں اٹھی، دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں دعا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آج کی رات کیوں؟ کہا کہ نہیں معلوم، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمان پہ آتا ہے، وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ وَيَغْفِرُ لِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ۔ اور اللہ رب العالمین اس رات کو دنیا کے اندر اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جس کی تعداد یوں ہے، بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے چمڑے کو اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین دنیا والوں کو بخشتا ہے۔ اس لیے میں اٹھ کے آیا ہوں میرے بھائیوں۔ اب سوال میرا وہی اصول جو میں نے آپ کو دیا تھوڑی دیر پہلے، دیکھنا ہے اس حدیث کا سر اور پیر ہے کہ نہیں، کہاں ہے حدیث؟
کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ علماء نے صحیح کہا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے اور کمزور روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر جو صحیح روایت ہے اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے اپنے مطلب کی باتیں جوڑ کر کے اس کو لوگوں پیش کیا۔ یہی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے مگر اس میں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ عائشہ کہتی ہیں جب جب میری باری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب میرے پاس ہوتے تھے، جس رات کو اس ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی جاتے تھے، بقی جاتے تھے، قبرستان جاتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جا کے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کب کی بات ہے؟ جب جب میری بات یہ میری آتی تھی۔ عائشہ کی باری 15ویں شعبان کو آتی تھی کیا؟ آپ کی 9 بیویاں تھیں اور حضرت عائشہ کی باری صرف سال میں 15ویں شعبان کو آتی تھی۔ یار یہ صحیح روایت بیان کر رہا ہوں مسلم شریف کی، کہاں گئی صحیح روایتیں؟ جب صحیح روایت کو نہیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت کو اور بیہقی کی، ابن ماجہ کی اور مسند احمد بن حنبل کی، وہ روایت جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، جو موضوع ہے، جو من گھڑت ہے، جو ضعیف ہے، اب اس کو بیان کر کے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں آؤ لوگو قبر کی زیارت کرو۔ بدعت ہے۔ لہذا جو شخص قبر کی زیارت نہیں کرتا ہے، عام طور پہ نہیں کرتا ہے، 15ویں شعبان آتا ہے تو سب کو اٹھا کر کے قبرستان جاتا ہے، یہ بدعت ہے میرے بھائی۔ اور ایک بدعت یہ ہے اس مہینے کی کہ لوگ اس مہینے میں اپنوں اہل و عیال کو نئے نئے زرق برق لباس پہنا کر کے یہ سوچتا ہے کہ اس رات کو جو اپنوں اہل و عیال کو اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سارا اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا۔ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ کہاں پہ ہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی آج 12 تاریخ ہے، 13، 14 اور 2 دن باقی ہے۔ اگر حدیث مل جائے، صحیح حدیث مل جائے، آج ہی ہم سب مالیگاؤں میں جا کر کے دکانوں سے کپڑا خرید کر کے اپنے بچوں کو پہنائیں گے۔ کیوں نہیں پہنائیں گے؟ اگر ہے تو آج پوری دنیا کے لوگ اپنے رزق کے لیے، اپنی اقتصاد کے لیے، اپنی اکنومک کے لیے دوڑ دوڑ کے مر رہی ہیں۔ کیا اگر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہو جاتی تو ہم بیٹھے رہتے؟ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ مگر ہے کہاں یہ حدیث؟ کہاں ہے؟ کس صفحے میں ہے؟ کیا اس کی سند صحیح ہے؟ غور کیجیے مجھ سے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعت سے دور رکھ اور سرچشمہ نبوت کے صاف پانی سے، حوض کوثر سے ہمیں علم، صاف علم سے سیراب کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کی اطاعت کم کریں مگر بدعت نہ کریں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی بات بہت کر رہے ہیں اور ایک آپ سے بدعت صادر ہو جاتی ہے، اس کا معنی کیا معلوم؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ہزاروں فائلیں موجود ہیں۔ جب ایک وائرس داخل ہو گیا، اب حشر کیا ہوگا؟ آپ لوگ سمجھدار آدمی ہیں، کیا حشر ہوگا؟ لکھے پڑھے لوگ فوراً بتائیں گے مولانا اگر وائرس داخل ہو گیا تو سارے فائل ڈیلیٹ، برباد ہو گئے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میری امتی حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئیں گے تو میری امتی کو میں پہچان لوں گا، ان کے ہاتھوں کی چمک سے۔ وضو بناتے تھے نا، چمک سے، دیکھیے وضو بناتے تھے، مطلب وہ تہجد گزار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، تبھی تو وضو کیا ہے۔ بلائیں گے، وہ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ فرشتے ان لوگوں کو بھگا رہے ہیں، ہم سے دور ہٹا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے فرشتے، وہ میری امتی ہے، بھگا کیوں رہے ہو اس کو؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ وضو بنانے والے، روزہ رکھنے والے، اپنے ہاتھوں کو چمکانے والے، ٹھنڈی سے ٹھنڈے موسم میں وضو کرنے والے، یہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا بدعت ایجاد کی تھی۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی بدعت ایجاد کی آپ کو نہیں معلوم ہے، اسی کی پاداش میں آج ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تو حوض کوثر سے ہمیں سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، اللہ رب العالمین تیری شریعت پر مکمل طور پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے دور میں، پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں، اے اللہ ہر طرح کے فتنے سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ تو اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دین اسلام میں سچے پکے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے نونہال کو، ہمارے ملک ملت کے لوگوں کو اللہ صحیح راہ دکھا۔ اے اللہ ہم بہت پرفتن دور میں ہیں، بہت خستہ حالی میں ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے،
اخلاق کے اعتبار سے، تعامل کے اعتبار سے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، پڑھیے، سنیے، علماء سے جڑیے۔ پتہ نہیں یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے کہ ہم کو پوچھنا ہے تو فلاں ہی سے پوچھنا ہے، یہ تصور آیا کہاں سے ہے؟ اور یہ بھی فتنہ ہے کہ اگر آپ فلاں مولانا کا سنیں گے تو آپ کی بیوی طلاق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے فلاں عالم کو سن لیا تو میری بیوی طلاق۔ میرے بھائیوں بتاؤ کس مذہب کے کس کتاب کے حاشیے میں ہے کہ اگر میں نے فلاں عالم کو سن لیا تو میری بیوی طلاق؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ان طلاق کا یہ بھی نیا طریقہ ابو حنیفہ نے بتایا، شافعی نے بتایا، مالک نے بتایا، احمد بن حنبل نے بتایا، کسی تابعی نے بتایا، بتاؤ کسی عالم نے بتایا بھی ہوگا؟ یہ فتنے ہیں میرے بھائیوں، لہذا آئیے اور صحیح کتاب و سنت سنیے، صحیح کتاب و سنت کے قریب آئیے، علماء سے قریب آئیے، علماء سے دل لگائیے، ہاتھ ملائیے اور ان سے صحیح بات جانیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔